السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اسلام نے طہارت و نظافت کا حکم دیا ہے اور عام حالتوں میں پانی سے پاکی حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، تیمم پانی سے طہارت حاصل کرنے یعنی وضو اور غسل کرنے کا بدل ہے۔ تیمم اس صورت میں کیا جائے گا جب پانی نہ ملے یا پانی معدوم کے حکم میں ہو، یا اگر کوئی شخص مریض ہے اور وہ مرض کی وجہ سے پانی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے تو وہ بھی تیمم کرے گا، یا پانی اتنی تھوڑی مقدار میں ہو جو اس کے پینے کے لیے درکار ہے، یا اس کے استعمال سے ضرر میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، یا پانی نہایت ہی ٹھنڈا ہے کہ اس کے استعمال کرنے کی صورت میں صحت کو نقصان پہنچنے کا خوف ہے، تو ایسی تمام صورتوں میں بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کس چیز سے کیا جائے گا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تیمم زمین کے اوپر موجود اس کے اجزاء سے جائز ہوگا، جیسے مٹی، پتھر، ریت اور پکی ہوئی مٹی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی پاک مٹی کا قصد کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سعید کا استعمال کیا ہے، اور سعید وہ ہر چیز ہے جو روئے زمین پر ہے، اور طیب پاک کو کہتے ہیں۔ مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ برتن میں یا مٹی یا ریت رکھ لے اور اس سے تیمم کرے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں تیمم کی نیت کرنی ہے، دل میں نیت کرنی ہے کہ ہم تیمم کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ، پورا بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ پڑھنا ہے۔ پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں سے زمین کے اوپر ایک مرتبہ مارنا ہے، اور اس کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے، پورے چہرے کا، جس کی تحدید ہم نے پہلے بھی کی ہے۔ پیشانی کے اوپری حصے سے لے کر یہاں تک اور دونوں کناروں تک ہمیں پورے چہرے کا مسح کرنا ہے، پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کا مسح کرنا ہے۔ پھر تیمم کے بعد ہم وہی اذکار پڑھیں گے جو اذکار وضو کے بعد پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے پے در پے جس طریقے سے وضو میں ہمیں کرنا ضروری ہے وضو کے اعمال کو، اسی طریقے سے تیمم کو ہمیں پے در پے مکمل کرنا واجب ہے۔ وہ اس طرح کہ چہرے کے مسح اور دونوں ہتھیلیوں کے مسح کے مابین طویل وقفہ نہ ہو۔ جہاں تک تیمم کے احکام کی بات ہے تو تیمم بھی ان چیزوں کے ذریعے باطل ہو جائے گا جن چیزوں کے ذریعے پانی سے حاصل کی ہوئی طہارت یعنی وضو اور غسل سے طہارت باطل ہو جاتی ہے۔ یہ نواقض وضو اور غسل کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اگر نواقض وضو میں سے کوئی چیز لاحق ہوتی ہے یا غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز لاحق ہوتی ہے، مثلا احتلام ہو جائے، اچھلتی ہوئی منی نکلے، یا حیض و نفاس سے عورت فارغ ہو، یا انسان اپنی بیوی کے ساتھ چاروں زانو بیٹھے، ان تمام صورتوں میں ہمیں دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا، ہمارا تیمم ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو اتنا پانی پائے جو اس کے بعض اعضاء کے لیے کافی ہو جائے تو اس سے پاکی حاصل کر لے، پھر بقیہ حصے پر تیمم کر لے۔ یہ بھی ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ ایسی صورت میں جب پانی تھوڑا ہے، مکمل طور پر غسل نہیں کر سکتے یا مکمل طور پر وضو نہیں بنا سکتے، تو ایسی صورت میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا پانی موجود ہے اس سے جتنے
جسم کے حصے کو یا وضو کے جتنے اعضاء کو ہم دھل سکتے ہیں دھل لیں، بقیہ حصے پر تیمم کر لیں۔ اگر مکمل طور پر پانی موجود نہیں ہے تو مکمل طور پر تیمم کر لیں۔ اور اسی طریقے سے مرض کی وجہ سے یا پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اور اس کے خوف کی وجہ سے یا کوئی ایسا وسیلہ موجود نہیں ہے جس سے ہم پانی کو گرم کر سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں ٹھنڈے پانی کا استعمال ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، ضرر اور نقصان کا باعث بن سکتا ہے، تو بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسلام میں جو یہ سہولت ہمیں عطا فرمائی ہے، ضرورت پڑنے پر اس سہولت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے اور حکم دیا۔